بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں لیاقت انصاری دنیا نیوز ویلاگ کے ساتھ، اور میرے ساتھ اینکر پرسن حسن رضا ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں پنجاب میں کرپشن کی ہوش ربا جو کہانیاں سامنے آئیں اور انکشافات سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو فرنٹ پرسن تھیں فرا گوگی، انہوں نے کس طرح 2017 سے 2020 تک 4,520 بلین روپے اپنے اثاثہ جات میں جو ہے وہ کس طرح اضافہ کیا، بشرا بی بی کن معاملات میں ملوث رہیں، اور آئی پی پی اور مسلم نون آج کس معاملے پر سیم پیج پر آئے، عبدالعلیم خان نے کیا اپنی ہی پارٹی کی لنکا ڈھائی اور بھید کھولے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے کیا انکشافات تھے۔ اس حوالے سے حسن، آج تو تحقیقاتی اداروں نے ریاست مدینہ، کرپشن کے نواز شریف کے خلاف بیانیاں، آصف علی زرداری ڈاکو، چور، کرپٹ، اور آج جو کہانی سامنے آئی ہے فرا گوگی، بشرا بی بی، عثمان بزدار کی ٹرائیکا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی سہولت کاری اور اربوں روپے کا، یہ پنجاب تو لگتا ہے کہ ان دنوں میں تو بیٹ کرتا تھا، سٹوریاں تو ان دنوں میں بھی تھیں، آپ بھی کبھی کبھی جاتے تھے اور وہاں سے فائلیں اٹھا کے آپ کو بیوروکریٹ دیتے تھے، ان فائلوں میں کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں انصاری صاحب، بات یہ ہے کہ الزامات تو ایک دوسری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر لگاتی رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ الزامات ایسی نہیں کوئی کسی پر لگا دیتا۔ ماضی میں تحریک انصاف جب اقتدار میں آنے والی تھی تو وہ بھی بے شمار چیزیں لے کر آتی تھی، لیکن ہم ایویڈنس کی بنیاد پر جو ہے وہ بات کرتے تھے، لیکن جب سیاستدان الزامات لگاتے تھے تو اس میں مبینہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ علیم خان صاحب نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی وہاں گیا کہ شاید وہ کیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بے شمار ایویڈنس موجود ہیں۔ اچھا، علیم خان پھٹ رہے ہیں لیکن قسطوں میں پھٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں نکال رہے ہیں باہر۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ بول رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے، ان کی چیزیں دیکھیں، یعنی ان کے گھر کے ہی بندے تھے نا ہاں، تحریک انصاف کے، جلسوں کا انتظام سارا ساری انہوں نے، پنجاب کی ہاں، پھر سیاست آپ میں کو یاد ہے نا جنگ کی تھی اور علیم خان صاحب کے ایک دفعہ لڑائی بھی ہو گئی تھی جب یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن تھا، بالکل صحیح۔ تو پھر وہ خود بھی نکلے تھے، معاملات آپس میں انہوں نے تصفیہ کرایا اور صلح صفائی کرائی اور پھر نکلا، پھر یہ دونوں گاڑی میں نکلے تھے معاملہ سر، یہ دونوں ایک بڑے جو ہے وہ ای ٹی ایم تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں جان ڈالنے والے تھے، کوئی ذمہ داریاں۔ ویسے حسن، آج کی سٹوری کے بعد تو پتہ تو چل گیا کہ بزدار کو لانے کا مقصد کیا تھا۔ 4 ارب روپے کا الزام لگا فرا گوگی پہ، 4,52 کروڑ پہ، 52 کروڑ روپے۔ یہ ایک ساری صاحب میں آپ کو چیز بتاؤں، فرا گوگی پہ 4 ارب کا الزام لگتا ہے، اور طاولہ طارق صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی، آپ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب کے اثاثے 7 کروڑ سے 10 ارب 9 ارب روپے سم تھنگ پہنچ گئے، تو وہاں پہ یعنی 8 ارب سے زائد کے اثاثے، یعنی 9 ارب روپے سے زائد کے اثاثے ان کے بنے، اور یہاں پر 4 ارب روپے بنے۔ نہیں، یہ تو ابھی تو ابتدائی تحقیقات میں چیزیں نا، ابھی تو اور کھلیں گے جب چیزیں تو سامنے آئیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 92 اکاؤنٹس انہوں نے فرا بی بی اور جمیل گجر اور ان کے کچھ عزیزوں کے، یار یہ تو بڑی پتہ نہیں کوئی بڑی کمپنیاں بہت زیادہ نکل آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ اور ساری صاحب بات اتنی سی ہے کہ کرپشن کے الزامات تو اس وقت بھی لگتے تھے جب عثمان بزدار صاحب، ہاں یہ بات ہے، درست آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ اب الزامات شروع ہیں، یہ پی ٹی آئی کے دور میں لگتے تھے، ہم وٹنس ہیں کہ وزراء چیختے ہوتے تھے اس وقت۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان لاہور آیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نکلے، تو بعد میں جب آئے تو ایک بہت بڑے 7 وزراء تھے اس وقت کے، وہاں پر کھڑے تھے لسٹیں لے کر، تو آپ کو یاد ہے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کس چیز کی لسٹیں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہاں کہ ان کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کے ایشوز تھے کہ ساری تو یہ بنی غالت سے یا ہو رہی ہیں اور یا پھر فرا کر رہی ہے، ہم تو بے بس ہیں یہاں پر۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں نا یہ جو الزامات لگتے ہیں، ایک خاتون کو اور مس کرتے ہیں، اس میں طاولہ طارق صاحب نے آج تھوڑی سی نشاندہی کی ہے، وہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ تھی عثمان بزدار صاحب کی اہلیہ۔ بالکل صحیح۔ ان کو جس طریقے سے تمام تر قانون اور پالیسیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان سے ہوم اکنامکس کالج میں جس طرح لے کر آئے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے رسیدیں آتی تھی، پرچیاں، اور
میں کیونکہ کم جاتا تھا سی ایم آفس وہ جاتا تھا، تارڑ صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی فرا کی دوست تھیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر نا ایک اور بے شمار کہانیاں جو ہم نے سنی سی ایم آفس کے لوگوں سے، پھر ان کے پروٹوکول سے بھی، پھر کچھ ہم نے کچھ بزدار صاحب سے بھی پوچھی، وہ مسکرا دیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. میرے خیال میں یہ کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کی داستانیں جو سنائی جا رہی ہیں نا 4 ارب 5 ارب روپے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹ مار کا کارخانہ لگایا گیا تھا اس دور حکومت میں، اور ٹھیکوں پہ، ترقیوں پہ، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ہر سب کے ریٹ نکلتے آل فار سیل تھے. اور اس وقت ایسا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو جب بریفنگ دی جاتی تھی نا، ساری بریفنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے بتائیں یہ ٹوٹل تخمینہ کتنا ہے. ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے پوری بریفنگ دی، اور بریفنگ تھی کووڈ کے حوالے سے کیا کیا ہوا، تو سارا کچھ ہوا، تو بریفنگ ہوئی کہ ہم یہ اقدامات کریں گے، یہ اقدامات کریں گے. تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو ان کو سمجھ نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ سائیں یہ بتائیں کہ یہ ٹوٹل تخمینہ کتنا بنے گا. اس نے کہا کس چیز کا؟ اس نے کہا یہ کووڈ کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ پکڑتے نہیں ہے، یہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو اس میں یہ کووڈ ہے، یہ اس طرح اس کی نشان. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا بھی ہم نے بریفنگ میں بتایا تھا. خیر وہ انہوں نے بتایا سر اس کا تخمینہ نہیں ہے، اس کے انتظامات پر پیسے لگیں گے اور وہ یہ لگیں گے، لیکن وہ مینیج ہوگا اس طریقے سے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کوئی ایسا پروجیکٹ لائے نا اربوں روپے کا. تو وہ چیف سیکرٹری صاحب بیچارے خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا اربوں روپے کا پروجیکٹ. اچھا یار آپ، میں وہ چیز بھول رہا ہوں، آپ ایک دفعہ حافظ آباد گئے تھے عثمان بزدار کے ساتھ. وہاں ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کی گھڑی کا نا بڑا قصہ مشہور ہے نا کہ کس طرح گھڑی بکی ہے. ایک عثمان بزدار کو بھی گھڑی ملی تھی، وہ والا قصہ سنائے نا ذرا. دیکھیں انصاری صاحب، میرے نا بے شمار سیاستدانوں کے قصے میرے پاس ہیں، کیونکہ مرکز لاہور رہا ہے، پنجاب رہا ہے، تو یہیں پر نون لیگ باقی سب کے. لیکن مزیدار قصہ نا مجھے وہ تھا، وہ بات سب کے سامنے تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم گئے تو وزٹ کرنے کے بعد حافظ آباد پہنچے تو وہاں پر نا ایک سیاسی شخصیت تھی، تو انہوں نے گھڑی تحفے میں دی. انہوں نے کہا کہ سائیں یہ رولیکس ہے، وہی جو بات. انہوں نے کہا اچھا کھولیں. انصاری صاحب وہ ڈبہ کھولا، انہوں نے گھڑی جلدی سے پہلے والی اتار دی، اور وہ جلدی سے حیدر ان کے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے کہا حیدر وہ اسٹاف آفیسر وہ جس کے جہاز کے قصے ہم نے، تو انہوں نے کہا جلدی سے دیں. انہوں نے وہ گھڑی پہن لی. اچھا وہ گھڑی تھوڑی سی لوز تھی، یا وہ یوں میٹنگ میں بات کرتے ہوئے نا وہ یوں کرے، وہ اس طریقے سے کرے. تو میں نے دیکھا کہ بڑا وہ انہوں نے عجیب سی گھڑی ہے اور بزدار صاحب نے پہنی ہوئی. ہوا یہ کہ میں نے بزدار صاحب سے کہا صحیح یہ خواتین والی گھڑی ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں حسن بھائی یہ رولیکس ہے. نہیں سنیں، انہوں نے کہا حسن بھائی یہ رولیکس ہے، رولیکس، اور یوں کرے نا. میں نے کہا صحیح رولیکس ہے لیکن یہ خواتین کی گھڑی ہے. اچھا وہ ہاتھ نہ تھوڑا دبائیں اور پھر یوں کریں. تھوڑی دیر بعد نا انہوں نے حیدر کو بلایا. حیدر یہ رولیکس ہے اور یہ فیمیل والی ہے. اس نے کہا سر اوریجنل رولیکس ہے لیکن میرے خیال میں غلطی سے نا آپ نے بھابھی کی پہن لی. تو وہ پھر انہوں نے اتاری اور پھر دوسری پہنی. پھر خیر ہم حافظ آباد سے کسی اور جگہ گئے تو وہاں بھی وہ ہر میٹنگ میں یہ ہاتھ ہلاتے کوشش کرتے کہ وہ گھڑی آئے رولیکس نا. اچھا ویسے اب حسن ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی یار، جو کہانیاں تھی کہ عثمان بزدار کے گھر بجلی نہیں ہے، وہ سب 9 ارب روپے کے الزامات ہیں. اور اب پتہ چلا ہے کہ بزدار کو لانے کا منصوبہ کیا تھا. آج اس طرح تارڑ نے بھی کہا کہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ چاہیے تھا، گورنمنٹ کرنی تھی. فرح خان گوگی نے، بشرا بی بی نے. شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ یہ تھا کہ وہ سپیڈی پرفارمنس دیتے تھے. کرپشن ہر دور میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کرسی پہ بیٹھا ہو وہ کرو. نچلے بے شمار جگہوں پہ ہو رہی ہوتی، اور کرپشن کو آپ مکمل طور پہ ختم ہی نہیں کر سکتے. ہاں کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں ضرور کی جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب کو پتہ لگتا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزیں جب ان کو پتہ چلی، جیسا کمپنیز کا ان کے پاس سامنے، انہوں نے کہا پکڑو ان کو پکڑو. اس کو بھی انہوں نے خود کیس پہ نیب میں بھیجنے شروع کیے، اینٹی کرپشن میں بھی بھجوائے. انہوں نے کوششیں کی، لیکن اس پروسیس کو بہت بڑا جو ہے وہ فلا بیچ میں ڈالا عثمان بزدار نے آ کے. اگر یہ شہباز شریف کی پرفارمنس تھی وہ اس نے اڑا کر رکھ دی. بزدار صاحب کو لگانے کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب حکومت سے پورے پنجاب سے یا تو کوئی بدلہ لینا تھا، یا اتنی کروڑوں کی آبادی کے ساتھ
وہ بدلہ لینا تھا کہ آپ ہمیں زبردستی جس طرح لائے گئے تھے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کس طریقے سے وہ سسٹم ہوا، ہم تو خود رپورٹ کر رہے تھے، تو جس طریقے سے وہ سسٹم لایا گیا تھا اس طریقے سے لانے کے بعد پورے پنجاب کو برباد کرنے میں اچھا بزدار صاحب کا ہاتھ تھا، ان کی کیبنٹ ممبران کا ہاتھ تھا، ان کی کیبنٹ میں آپ نے وہ بات چھیڑ دی، کیبنٹ والے ممبران بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، بے شمار وزراء ایسے تھے جو شکل سے تو شریف لگتے تھے، پیچھے سے ان کے دودھ اور نہری انہوں نے جو ہے وہ یار پھر دیکھیں نا حسن، جب کوئی اور لوگ کرپشن میں ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک سسٹم میں بھی انہوں نے پیسہ نہیں چھوڑا، انصاری صاحب ٹھیکوں میں، تقرر تبادلوں میں، ایڈیشنل چارج پہ، اور پھر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اضافی وہ نہیں ہوتے، اچھا آپ کو یاد ہے جب ہم چیئرمین پی ٹی آئی لاہور آئے تھے پرائم منسٹر کی حیثیت سے، ہم ایک جگہ صحافی ملے بھی تھے، آپ بھی تھے اس میں، اس وقت بھی کچھ چیزیں بے چینی تھی اس وقت بھی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اصل میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ معاملہ کئی جگہوں میں بیویاں کنٹرول کر لیتی ہیں، پھر بیویاں تباہ بھی کر دیتی ہیں، اور یہ ہوا کہ پنجاب میں خواتین نے پنجاب کو تباہ کیا، بلکہ پورے ملک کو تباہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بات بالکل درست کہتے ہیں کہ جب آپ نالائق اور نااہل لوگوں کو جو ہے وہ ایسی جگہوں پر لا کے بٹھا دیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں، کتابیں بھی یہی کہتی ہیں، تو پھر آپ جو ہے پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے عمران خان کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو بے شمار دفعہ آپ، میں، سیاستدان، یہاں تک کہ کچھ میچور سیاستدان تھے پارٹی کے اندر، وہ لا کے بتاتے تھے یہ جہانگیر تری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے زراعت کی بلور میں میٹنگ لی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، یہ کرپشن ان پہ ایلیگیشن ہے، ابھی بنے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا کہ فلاں فلاں بندے سے یہ پیسے لے رہے ہو، انہوں نے جا کے بتایا، انہوں نے جہانگیر تری سے ملنا بند کر دیا۔ علیم خان کے ساتھ کیا تھا، یہی تھا نا، انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ایویڈنس ہے، انہوں نے کہا خبردار تم اب دوبارہ آئے، انہوں نے سائٹ پہ کر دیا۔ اچھا اب حسن یہ اب دیکھیں یہ ملک کو ان جڑوں کو کھوکھلا کر، اصل اب دیکھیں اب یہ اس چیز کا یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں آئی ہیں جو ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا، پھر یہ ہے کہ اس کی تو ساری جو تقاریر ہیں پچھلے سال 2 سال کی یا بطور اپوزیشن اس نے جتنی بھی کی ہیں وہ کرپشن کے خلاف تھیں۔ اب وہ مبینہ طور پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تو اپنے گھر سے ہی کرپشن کی جو الزامات لگ رہے تھے، اب تحقیقاتی ادارے اس کو نسبتاً انڈورس کر رہے ہیں، تو یہ اگر بیانیہ جو اس طرح کے حقائق اگر سامنے آتے ہیں تو عام انتخابات میں تو پھر پی ٹی آئی کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا کہ بڑی سالڈ قسم کی جماعت ہے، کرپشن کے خلاف جماعت ہے، اسلامی سوچ اور اپروچ رکھتی ہے، تو یہ تو پھر اس میں تو ڈیمیج ہوگا۔ آج جو عبدالعلیم خان نے ٹیکسلا میں جو ہے غلام سرور خان کی آئی پی پی میں شمولیت کے موقع پر تقریر کی ہے، تو اس نے کہا نیا پاکستان تو فرا گوگی بنا رہی تھی۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب کہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف بیانیاں بنا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے ان کی فیملی اور ان کے فیملی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ کرپشن کر رہے تھے۔ ہمیشہ جب دھندا کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے انصاری صاحب، اگر آپ کرمنلز اور ان دھندے کرنے والوں کی تھوڑی سی تحقیقات کریں تو آپ کو فرنٹ پہ کچھ دکھایا جاتا ہے، بیک پہ سارا دھندا کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ نیا پاکستان کا اور ریاست مدینہ کے نعرے لگا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے میں اکثر یہ بات کہتا تھا کہ یہ کرپشن اس دو حکومت میں زیادہ ہوگی، اور جب بزدار صاحب لگے اور پھر 3-4 مہینے گزرے، ہم اس چیزوں کو لے کر آئے، میرے سے تو ہر سیاستدان جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ ناراض ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کہاں پہ کرپشن ہو، کتنی فائلیں، لیکن ایک حسن بات مسنگ لنک ہے یار کہ اب تحقیقاتی اداروں کو چاہیے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو کسی منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے۔ آج جو جس طرح طالع تارن نے بھی یہ بات کی ہے کہ مطلب ایک تو سپریم کورٹ میں ہے وہ القادر ٹرسٹ کے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کچھ اس طرح کی، تو انہوں نے تو یہ استدعا کی ہے کہ یہ معاملات جلدی نپٹے نا، تاکہ اب ہوتا کیا ہے کہ تحقیقاتی اداروں کی بعض دفعہ لمبی چلے جاتی ہے، اداروں پر بھی نا سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل نیب نے جو کیسز بنائے تھے ان کے آپ رپورٹس کھول کے دیکھیں، اس میں کس کس کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشنز لگے تھے، اور اب وہی نیب ان کے خلاف لگا رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر جو ہے آخر میں آ کے ان کو الزامات کو واپس بھی لے رہی ہے یا کہہ رہی ہے کہ ہمیں، اور اگر کل چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، جب وہ آ گئے، حالات بدلتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا، تو پھر یہ بھی کیسز ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے پتہ سب کو ہے کہ اس دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے،
اور تقرر تبادلہ، لیکن آج تک وہ کیا وہ بہرحال ویزٹ کو ہٹا دیا گیا، یہ وہ پھر دوبارہ لگے ہوئے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی مطلب ہے ان کو کہ وہ کیس کو اتنا لمبے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے ہونے تک حکومتیں بدل جاتی ہیں اور پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں۔ صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس پہ ہم کسی دن بات کریں گے، صرف حکومت ایک پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لے، جب عثمان بزدار صاحب کی حکومت سے لے کے پھر 2022 تک کتنے پروجیکٹ ایسے تھے جو اپنی اصل لاگت سے شروع ہوئے اور وہ کئی گنا بڑھ کے لاگت پر ختم ہوئے۔ اچھا اب ایک چیز یہ جو سکینڈل ہے جس کی طرح میں نشاندہی کر رہا ہوں، میں نے اس پہ کئی ان کے PC1 اور پھر ریوائز ہوتے ہوئے دیکھے، یہ جو ریویژن ہوتی ہے نا PC1 کی، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو شروع اور اکثر منصوبے ریوائز ہوتے ہیں، اکثر بلکہ 90% ریوائز ہوتے ہیں۔ 8 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا جائے، ریوائز ہوتے ہوتے 72 کروڑ پہ پہنچ جائے، چلو تو اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کرپشن کا یہ کارخانہ لگا ہوا۔ یہ پنجاب اسمبلی کا جو نئی عمارت کا منصوبہ ریوائز ہوتے ہوتے کہاں تک گیا تھا، اربوں میں چلا گیا تھا۔ اچھا دوسرا اب یہ فرا تو باہر بیٹھی ہیں، احسن جمیل گجر بھی باہر بیٹھا ہے، اب آج جو مسلم لیگ نون نے پیسہ منی لانڈرنگ کا بھی ہے الزام، منی لانڈرنگ کا بھی ہے کہ منی لانڈرنگ بھی کی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ان کو واپس لانے کا پروسیس جو ہے وہ پتہ نہیں کب ہوگا، تحقیقاتی ادارے انٹرپول کے ذریعے جو ایک چیزیں ہوتی ہیں لانا۔ پھر یہ کہ آج مسلم نون نے بڑا دلچسپ مطالبہ کیا ہے اور بڑا مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اصولی طور پر تو اس بات کے خلاف ہیں کہ خواتین کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بشرا بی بی نے جو کیا ہے ان کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے۔ یا آج اطال اور تارڑ کی پریس کانفرنس کا کہہ لیں کہ مین ڈیمانڈ تھی کہ اسے گرفتار کیا جائے، اور جو بشرا کے ساتھ شریک جرم تھیں فرا اور ان کو آ کے وہ پاکستان آ کر گواہی دیں چیئرمین PTI کے معاملہ۔ میں آپ کو خبر دے دوں، میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں بشرا بی بی کافی مشکل میں جانا مطلب کہ ان کے لیے کافی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور جو ابھی تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ کئی جگہوں سے تھا ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن میری آج کی اطلاع یہ ہے کہ شاید ان کی گرفتاری ہو سکے، اس کے امکانات موجود ہیں، اور یہ جو حقائق ہے اس کی بنیاد پر تو بہت سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن کئی چیزیں ہیں جس کو وہ ملوث خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط برت رہے کہ کیا کیا جائے۔ تو ناظرین یہ صورتحال اس وقت تک کی ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ کرپشن کا ایک بڑا کیس جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا، اور پاکستانی اس وقت منظرنامے پر سیاسی صورتحال پر یہ ہر لب پر ہر زبان پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ آج کے لیے شکریہ۔